السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حافظہ سیدہ مسرورہ انظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں MTV نیوز۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اگر ہم سرکار کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کرنا چاہیں تو الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، لیکن ان فضائل کو، آپ کے اخلاق حسنہ کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے جمالات کو بیان کرنا ممکن نہ ہوگا۔ تو اس لیے آج کا جو ہم نے موضوع لیا ہے وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا ہے۔ تو اسی کے ضمن میں ہم کچھ آیت مبارکہ، حدیث مبارکہ اور چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک آیت مبارکہ جو قرآن پاک میں موجود ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک آپ کے اخلاق بڑے شان والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ اے ام المؤمنین، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق طیبہ کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا خلق قرآن تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ کے اخلاق بڑی شان والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود شان والے اخلاق بیان کرے تو ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثانہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور قبول اسلام سے پہلے آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا، کھجوروں کا ایک سودا طے ہوا۔ اس میں ایک مدت مقرر کی گئی۔ ابھی مدت مکمل ہونے میں 2 دن کافی تھے کہ ایک دن حضرت زید بن ثانہ نے بھرے مجمع میں سرکار کا دامن پکڑ کر آپ سے سخت انداز میں کہا کہ اے محمد، آپ عبد المطلب کی جتنی اولادیں ہیں آپ لوگ حق ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں معاذ اللہ، اور آپ سے سخت کلامی کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور کے ہمراہ تھے تو آپ نے کہا کہ اے شخص، تم یہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الفاظ کہہ رہے ہو؟ اگر سرکار کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اتار دیتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے حق کے ادا کرنے کی ترغیب دیں اور اسے نرمی کی ہدایت دیں۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ ان کو جو ان کا کھجور کا جتنا بھی ان کا حق ہے وہ دیجئے اور کچھ مزید اضافی کھجور بھی دیجئے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جتنا کھجور میں ان کا حق بنتا تھا وہ دیا اور کچھ اضافی کھجوریں بھی دی، تو حضرت زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے یہ اضافی کھجوریں کیوں دے رہے ہیں؟ میرا حق جتنا تھا وہ تو آپ نے دے دیا، یہ اضافی کھجوریں آپ نے کیوں مجھے دی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ کیونکہ میں نے آپ کو ڈرایا اور آپ سے سخت انداز میں بات کی، اس وجہ سے آپ کی دلجوئی کے لیے سرکار نے آپ کو اضافی کھجوروں دینے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اگر اپنے اوپر بات کریں یا معاشرے میں دیکھیں، ہم سے اگر کوئی سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم ایسے شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ہمارے کریم آقا کو دیکھیے کہ جو شخص سخت کلامی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی حضور احسان کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب کھجوریں دے دی گئیں تو
حضرت زید بن ثانہ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم وہ زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے ایسا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں کیوں کیا؟ تو وہ حضرت زید بن ثانہ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں نے تورات شریف میں یہ پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے ان میں یہ تمام علاماتیں پائی جائیں گی، اور جتنی میں نے علاماتیں پڑھی ہیں میں نے بخوبی سرکار کے اندر انہیں موجود دیکھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جو باقی رہ گئی تھیں، انہیں دیکھنے کے لیے میں نے سرکار کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، اور آج میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ نبی برحق ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں، اور آپ کو میں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ جتنا میرے پاس مال ہے اس میں سے آدھا مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے ایک یعنی غیر مسلم تھے، دوسرے مذہب کے تھے، ان کے ساتھ اتنی احسان ایک معاملہ فرمایا، احسان والا، کہ جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اسلام میں داخل ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں امت محمدی کے لیے انہوں نے صدقہ بھی کیا، یعنی اپنا مال خرچ کیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے اوپر یہ بات دیکھیں اور اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھیں تو ہم اخلاقی طور پر پستی کا شکار ہیں۔ ہم ذرا سے معاملات میں فوراً سے غصہ ہو جاتے ہیں، فوراً سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں صبر و تحمل کا درس دے رہے ہیں کہ انسان کو صبر و تحمل سے کام کرنا چاہیے، اور سامنے والے سے خوش اخلاقی سے، چاہے وہ اپنا ہو یا چاہے پرایا ہو، سب سے خوش اخلاقی سے بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک غورث نامی شخص آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ معاذ اللہ سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے بچائے گا۔ سرکار کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور سرکار نے وہ تلوار اٹھا لی۔ تو جو غورث نامی شخص تھا جو معاذ اللہ سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، وہ یہ سمجھا کہ شاید اب مجھ سے یہ انتقام لیں گے، لیکن قربان جائیے آپ کے اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اس شخص کو معاف فرما دیا۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، ہمیں کوئی قتل کرنے کے لیے آئے، تو ہم تو پہلی فرصت میں ہم یہ کریں گے کہ پہلا وار ہی اس پہ کیا جائے، یا اگر کوئی یہ سوچ بھی لینا تو اس کے بارے میں ہمارے منفی خیالات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضور کے اخلاق حسنہ جو ہمیں درس دیتے ہیں، جو ہماری تربیت کرتے ہیں، اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیان میں جتنی بھی باتیں عمل کے متقاضی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان حافظہ سیدہ مسرورہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔